اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ مفت آٹا تقسیم، گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی۔ مہنگائی کے بدترین دلدل میں دھکیلنے والے حکمران بے نقاب مفت آٹا میں جان سے جانے والے معاملے پر جاں بحق ہونے والے سانحے پر حکومت اور انتظامیہ کو سانپ سونگھ گیا۔ SIUT میں 5 سالہ بچی کی پہلی کامیاب ہارٹ سرجری۔ صحت کارڈ پر سال میں ایک ڈاکٹر نے 773 اپینڈکس آپریشن کر ڈالے۔ KP کے دیر بالا کے نجی ہسپتال کے سرکاری ڈاکٹر مالک کا مبینہ اسکینڈل۔ ملیر کے غریب عوام حکومت اور انتظامیہ کے اقدامات سے صحت کی سہولیات سے محروم۔ سرکاری ہسپتالوں میں جعلی غیر معیاری ادویہ خریداری سے خزانے کو اربوں کا نقصان۔ سندھ سروسز ہسپتال کے خلاف قانون اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کی کرپشن کی وارداتیں جاری۔ بین الاقوامی دواساز ادارے کی دوا کی جگہ مقامی دواساز کمپنی کی دوا خرید کر خزانے کو لاکھوں کا نقصان۔ ڈاکٹر سکندر میمن بھی دواساز کمپنی کے پروموٹر بن گئے۔ تفصیل خصوصی رپورٹ میں۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ PDM کی اتحادی حکومت نے خوراک اور صحت کی سہولیات عوام سے چھین کر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ سابق وزیر اعظم اور حکمران اتحادی جماعت کے اہم رہنما شاہد خاقان عباسی مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب روپے کے کرپشن کا انکشاف کر کے حکومتی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ مفت آٹے کے حصول میں درجنوں جاں بحق ہونے والے کے ذمہ داروں کے تعین میں حکومت اور انتظامیہ کو سانپ سونگھ گیا۔ سندھ انسٹی ٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن SIUT میں گزشتہ روز 5 سالہ زینب کی اوپن ہارٹ سرجری کر کے طبی تاریخ میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ زینب دل کے سوراخ کے مرض میں مبتلا تھی، جس کی بنا پر پھیپھڑوں میں خون کا بہاؤ بڑھنے کے علاوہ بار بار سینے میں انفیکشن ہوا کرتا تھا۔ مذکورہ آپریشن میں 9 ڈاکٹروں، 2 پروفیشنلسٹ جو دل اور پھیپھڑوں کی مشین چلاتے ہیں کے علاوہ 8 نرسوں نے سرجری کے عمل میں حصہ لیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں سرجری کے ماہر سرجن ڈاکٹر سمیع اللہ کو ایک سال میں ریکارڈ سرجری کرنا مہنگی پڑ گئی۔ صحت کارڈ پروگرام کے تحت ایک سال میں 2612 سرجریز دیر کے نجی ہسپتال اخلاص میڈیکل سینٹرز میں کی گئیں، جو سرکاری ہسپتال کے MS ڈاکٹر صاحبزادہ امتیاز احمد اور سرجن ڈاکٹر سمیع اللہ کا مشترکہ ذاتی ہسپتال بتایا جاتا ہے۔ محکمہ صحت نے اسکینڈل کی جامع تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ضلع ملیر جو حکومتی جماعت کا لیاری کے بعد دوسرا سیاسی قلعہ کہلاتا ہے، سرکاری ہسپتالوں کو NGO کو دینے کی پالیسی نے سرکاری صحت کے اداروں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ غریب مریض دربدر ہو گئے۔ ضلع کی ممتاز سماجی شخصیت نے کہا کہ ملیر کے سرکاری شہید عبداللہ مراد ہسپتال، میمن گوٹ، دمبا گوٹ کے 36 بستروں کے ہسپتال کرپشن کی نظر ہو گئے۔ کمیشن کے چکر میں ادویہ کے کروڑوں روپے کا بجٹ، غیر معیاری اور مقامی کمپنیوں کی دوا نے مریضوں کی صحت اور جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ اب آپ سندھ سروسز ہسپتال اور ڈاکٹر سکندر علی میمن کے بارے میں خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ یہ ہے کہ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے مشکوک اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی محکمہ صحت کی مقتدر قوتوں کی جانب سے کھلی چٹ ملنے کے بعد GSK کی معیاری پیراسیٹامول خریدنے کے بجائے مقامی دواساز ادارے فارماسٹی کی پیراسیٹامول خرید کر جہاں ایک جانب کئی گنا کمیشن جیب میں ڈال رہے ہیں، تو وہیں دوسری جانب ان غیر معیاری دواؤں کی قانون کے مطابق لیبارٹری ٹیسٹ کرائے بغیر سرکاری افسران اور ملازمین کی جان و صحت کو خطرے سے دوچار کر دیا گیا ہے، اور اسپتال کے انتظامی سربراہ کو مفلوج کر کے نہ صرف پروکیورمنٹ کمیٹی سمیت اسٹور کیپر اور فارماسسٹ کے اختیارات کو بے اثر کر دیا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم چلا ہے کہ ٹراما سینٹر کے پرچی کلرک حارث الرحمان خان بھی وہاب اللہ یوسفانی کے ٹرائکا میں شامل بتائے جاتے ہیں، اور وہ 2016 سے تاحال اپنی عارضی ملازمت ٹراما سینٹر میں خزانے کو چونا لگانے میں شامل ہیں۔ واضح رہے، سندھ سروسز ہسپتال
نہ صرف سپریم کورٹ رجسٹری، سندھ ہائی کورٹ سے لے کر لوور کورٹ تک کے ججز، ملازمین اور حکومت سندھ کے افسران اور ملازمین کے علاوہ ارکان سندھ اسمبلی، صوبائی وزراء تک کو ادویہ فراہمی کا ایک اہم ذمہ دار ادارہ ہے۔ یہاں محض کمیشن کے حصول کے لیے قانون قاعدے کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، نہ صرف اعلیٰ عدلیہ کو اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے بلکہ ارکان سندھ اسمبلی اور صوبائی وزراء کو بھی اس کا سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے۔ اسی طرح ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیلتھ بنائے جانے والے توہین عدالت کا کھلا مجسمہ ڈاکٹر سکندر علی میمن کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وینوفر انجیکشن جو ایک مخصوص کمپنی کا ہے، ان کی پروموشن کی شرط پر انہیں ڈی جی ہیلتھ کے دفتر میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیلتھ لگایا گیا ہے۔ وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔